اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی۔ بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم نے مباشرت کی ہے، وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں۔ اور اگر صرف نکاح ہوا ہے مگر مباشرت نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص مالی حیثیت سے اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ خاندانی مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم اسلام کی حیثیت سے سب ایک دوسرے سے ہو، پس ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور بھلائی کے ساتھ ان کے حق مہر ادا کرو، تاکہ وہ قید نکاح میں آ کر پاک دامن رہیں اور شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ ہی چوری چھپے آشنا بناتی پھریں۔ سو جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کی نصف سزا ہوگی۔ یہ رعایت کہ خاندانی مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو کنیز سے نکاح کرنے کا جواز اس شخص کے لیے ہے جسے نکاح نہ کرنے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔